ٹھیک ہے ہم گناہوں میں پڑے ہیں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچنے کی کوشش کریں، رو کر دعائیں مانگیں۔ کبھی کوئی کاروباری نقصان ہو جاتا ہے تو روتے نہیں ہیں، روتے ہیں، رو کر دعائیں مانگتے ہیں، تو ہم رو کر دعائیں مانگیں، تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں کریں، اے پروردگار تو گناہوں کی نفرت عطا فرما، نیکیوں کا پیار عطا فرما، اور ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم انظرنا کہو، واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو۔ راعنا کے معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، انظرنا کے معنی ہے ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے، اور صحابہ کرام یہ اگر چاہتے کہ حضور اس بات کو دوبارہ دہرا دیں، تو یہ کہنا کہ آپ اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کریں، صحابہ کرام اسے مناسب نہ سمجھتے، تو وہ اس موقع پر یہ جملہ کہتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی بڑے پیارے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت فرما دیجیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری رعایت فرما دیجیے، آپ اس بات کو ریپیٹ کر دیں۔ لیکن یہودیوں کی لغت میں، عبرانی زبان میں راعینا کے بہت غلط معنی تھے۔ آپ جانتے ہیں لینگویج کا فرق ہو تو معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ عربی میں تو بڑے پیارے معنی تھے، لیکن عربی سے ہٹ کر عبرانی زبان میں، یہودیوں کی لغت میں اس کے معنی بڑے غلط تھے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بعض منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو وہ راعینا کو، عین کو کھینچ کر پڑھتے، راعینا، اور زبان کو موڑ کر پڑھتے۔ اگر راعی کو کھینچ دیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں، راعینا کے معنی ہے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب صحابہ کرام تو عقیدت سے کہتے، اور یہ کفار، یہ یہودی اور منافقین بے ادبی کے ساتھ اس لفظ کو کہتے اور بے ادبی کا معنی لیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مسلمانوں کو یہ لفظ کہنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ راعینا کی جگہ پر انظرنا کہا کرو۔ انظرنا سے بھی مفہوم تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ انظرنا کے معنی ہے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجیے، تو مفہوم یہی ہے کہ نظر کرم فرمائیے، بات کو ریپیٹ کر دیجیے۔ لیکن فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ انظرنا کہنے سے اب یہودیوں کو اور کافروں کو، منافقوں کو موقع نہیں ملے گا بے ادبی کا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بے ادبی کے مواقع کو ختم فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو انظرنا۔ لیکن یہ انظرنا کہہ کر بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات ریپیٹ کرنے کی تکلیف نہ دو، واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنا کرو، تاکہ ہمارے محبوب کو بار بار دہرانے کی تکلیف نہ ہو۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی معلوم ہوتی ہے۔ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا جتنے ہیں یہ سب سے پہلا ہے، اور سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا فرما کر ایمان والوں سے خطاب کیا گیا اور تعظیم مصطفیٰ کا درس دیا گیا، اور پھر نتیجہ بھی سنا دیا گیا کہ جو بے ادبی کرے گا وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ کہ حضور کی جناب میں اب جو راعینا کہے گا اور بے ادبی کا مرتکب ہوگا وہ اسلام سے خارج ہے اور کافر کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی تعظیم و توقیر اور حضور کا ادب نصیب فرمائے۔ کچھ یہودی مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، دوستی کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھا رہے ہیں۔ بعض مسلمان ان کے دھوکے میں آ گئے اور وہ انہیں دوست سمجھنے لگے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ سارے یہودی برے نہیں ہیں، کچھ یہودی اچھے بھی ہوتے ہیں،
سب کوئی دشمن اسلام نہیں ہے، ان سے دوستی کرنے میں اور ان سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کتابی کافر اور مشرکین نہیں چاہتے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے۔ یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب تم پر نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ بھی انہیں بری لگتی ہے، تو یہ تمہارے خیر خواہ کہاں سے ہیں؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دوستی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں کبھی کوئی حکم آتا ہے پھر وہ چینج ہو جاتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں فرمایا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوئے کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کو حرام نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ نقصان زیادہ ہے، تو بچو تو اچھی بات ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت کے نزول کے بعد نماز کے اوقات میں مسلمانوں پر شراب کا پینا حرام کر دیا گیا، اس کے علاوہ شراب پینا حلال تھی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوئے اور انصاب اور ازلام یعنی بتوں کو اور فال نکالنے کو، بدشگونی لینے کو شیطانی عمل قرار دیا گیا اور کہا یہ ناپاک ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ان چیزوں سے بچو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو پہلے شراب حلال تھی، پھر کہا گیا نقصان زیادہ ہے، بچو تو اچھا ہے، پھر کہا گیا نماز کے اوقات میں بچو، پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، ہر صورت میں شراب سے بچنا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں جہاد کی اجازت نہ دی گئی، اور سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں جہاد کا حکم نازل کیا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 15 میں زانی کی سزا عمر قید مقرر کی گئی کہ موت تک اسے قید کر دیا جائے، اور پھر سورہ نور آیت نمبر 2 میں غیر شادی شدہ زانی کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی، اور حدیث متواترہ کی روشنی میں جو شادی شدہ زانی ہو اسے سنسار کرنے کی سزا مقرر کی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 240 میں بیوہ کی عدت 1 سال مقرر کی گئی، اور پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں بیوہ کی عدت 4 مہینے اور 10 دن مقرر کی گئی۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 پہلے ہے، 240 بعد میں ہے، لیکن 234 بعد میں نازل ہوئی اور 240 پہلے نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق قرآن پاک صحابہ کرام کو لکھواتے تھے۔ تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ کبھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے پھر یہ حکم چینج ہو جاتا ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں یہ رد و بدل کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، ما ننسخ من آیت، جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا، یا وہ آیت ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت، او مثلہا، یا اس جیسی آیت۔ منسوخ ہونے کی حکمت بیان کی گئی۔ اب شرعی مسئلہ سماعت کر لیجئے، منسوخ کے معنی کیا ہے؟ منسوخ کے معنی یہ نہیں جو ہمارے عرف میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اسلامی شریعت میں اصول تفسیر میں منسوخ کے معنی یہ ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم ایک مخصوص وقت کے لیے نازل فرمایا. مثلا کوئی حکم 1 سال کے لیے نازل کیا گیا، کوئی 10 سال کے لیے نازل کیا گیا، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ حکم کتنے عرصے کے لیے ہے. پھر جب دوسری آیت نازل ہوئی تو ہمیں پتا چلا کہ پہلا حکم یہ 5 سال کے لیے تھا، اب یہ دوسری آیت نازل ہو گئی، اب یہ حکم کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب دوسرا حکم آ گیا. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مخصوص وقت کے لیے کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے. راہ ہدایت پر اسلام بتدریج انہیں لایا. وہ شراب کے عادی تھے، تو پہلے فرمایا گیا کہ نقصان زیادہ ہے، اس سے بچو تو اچھا ہے. پھر کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دی. پھر فرمایا گیا کہ نماز کے اوقات میں شراب مت پیو، تو اب نماز کے اوقات میں وہ شراب نہ پینے لگے، شراب سے بچنے لگے. پھر فرمایا گیا کہ اب شراب تم پر مکمل حرام کر دی گئی. اسی طرح عرب کے لوگوں میں رواج تھا کہ جب عورت کا شوہر مر جاتا تو اسے وہ ساری زندگی ایک گھر میں بند کر دیتے اور وہیں وہ مر جاتی. تو اسلام نے پہلے 1 سال کی عدت مقرر فرمائی اور پھر اس کے بعد 4 مہینے اور 10 دن کی عدت مقرر فرمائی. تو اس میں حکمتیں ہیں. رب العالمین خالق ہے، وہ جس حکم کو جس طرح چاہے وہ اس کی مرضی اور مشیت ہے. ما ننسخ من آیت، جس آیت کو منسوخ کر دیں. یہاں منسوخ کے معنی تو آپ سمجھ گئے کہ ایک حکم نازل کیا گیا تھا، اب دوسری آیت آ گئی اور پہلا حکم کا پیریڈ اب ختم ہو گیا، اب دوسرے حکم پر عمل کرنا ہے. او ننسیہا، یا ہم کسی آیت کو بھلا دیں. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی. فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کئی صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تہجد میں چند آیتیں پڑھا کرتے تھے، جب ہم نے اس سورت کو پڑھا تو وہ آیتیں ہم بھول گئے اور وہ آیتیں ہمیں یاد نہ رہیں. اور کئی صحابہ کرام نے کہا کہ آج رات کو یہ آیتیں ہمیں بھلا دی گئیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن چمڑوں پر اور جن پتوں پر یہ آیتیں تم نے لکھی تھیں انہیں جا کر دیکھو. جب صحابہ کرام نے دیکھا تو وہاں سے بھی وہ آیتیں اٹھا لی گئی تھی. آپ نے فرمایا آج رات یہ آیتیں اٹھا لی گئی ہیں. او ننسیہا سے یہ مراد ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پر اعتراض کرنے والا سن لے، کیا تو نہیں جانتا بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. الم تعلم، اے سننے والے کیا تو نہیں جانتا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اے اعتراض کرنے والوں جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے.